دونوں سے تقابل کر کے دکھائیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے، لیکن سمجھدار کو جتنا ہم نے اشارہ کیا ہے اور جتنا تذکرہ کیا ہے اس کے ذریعے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، جس کو آپ سوچیں غور کریں تو اور بہت آپ کو کھلے گی، یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اپنی تمام تر دولتوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، بے وقعت ہے، بے قدر و قیمت ہے، ناقابل التفات ہے، ناقابل توجہ ہے۔ حلال طریقے سے مل جائے، ٹوٹی پھوٹی کوشش پر جتنی مل جائے، اس سے اگر ہمارے زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ 500 سال پہلے غریب جنت میں جانے والا ہے، 500 سال پہلے جانے والا ہے، اور 500 سال اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب سے حلال دولت مند، حلال کا مالک، اور گناہوں میں نہیں خرچ کیا، نیکیوں میں خرچ کیا، اس کو بھی اپنا سرسری ہی صحیح حساب دے کر فارغ ہونے میں 500 برس پیچھے ہو جائے گا۔ غریب کے پاس کچھ تھا نہیں زیادہ حساب دینے کے لیے، تو وہ جا بھی چکا جنت میں، اور یہ 500 برس گنہگار مالدار کی بات نہیں ہے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار کی بات ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاشمی قریشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اجل صحابہ کرام میں سے، اور اتنے بڑے مقام پر ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور جنتی بھی ہیں، لیکن جائیں گے جنت میں غریب صحابی سے 500 سال پیچھے جائیں گے۔ تو جو چیز ہمیں جنت میں داخلے سے پیچھے کرنے والی ہے، اس چیز کے پیچھے اگر ہم اپنا دین اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہی قربان کر رہے ہوں تو کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ یہ تقابل کرایا جا رہا ہے اسی لیے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایمان کی وقت کیا ہے، قیمت کیا ہے، وہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا اپنی تمام تر نعمتوں اور دولتوں کے ساتھ کیا اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی کیا وقت اور قدر و قیمت ہے۔ اور اس کو اس لیے بار بار سوچنا اور غور کرنا ہے کہ آئے دن ہمارے ماحول میں ہر چیز کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے سوائے ایمان کے۔ مسلمانوں کی نظروں میں بھی ایمان کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کی طرف توجہ دی جائے، جس کی فکر کی جائے، جس کی حفاظت کی جائے، جس کی ترقی کی جائے، جس میں آگے بڑھنے اور مقامات حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کیا جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایمان۔ دنیا ہے وہ سب چیزیں جو فانی ہیں، وہ سب چیزیں جو ختم ہونے والی ہیں، اس میں مسابقہ چل رہا ہے، کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے پر نظر ہے، ایک دوسرے کے مال پہ نظر ہے، ایک دوسرے کی سواریوں پر نظر ہے، ایک دوسرے کے مکانات پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے کپڑوں پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے جوتوں پہ نظر ہے، ایک دوسرے کی ہر چیز پر ہماری نظر ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت بنا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہر قیمت پہ کر رہے ہیں، تو وہ تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، ان سے مقابلہ کیا کریں گے؟
ان کے ساتھ مسابقہ کیا کریں؟ ان کی طرف توجہ بھی نہیں، نظر بھی نہیں، کیونکہ وہ دیکھنے کے قابل کہاں ہیں؟ دیکھنے کے قابل اچھا کھانے والا، اچھا پہننے والا، اچھا رہنے والا، اچھا مکان بنانے والا، بڑی بلڈنگوں والا، بڑے بینک بیلنس والا، بڑے خزانوں والا، بڑی سواریوں والا، بڑے فیشن والا، بڑے نخروں والا، بڑے عہدوں والا، بڑی کرسیوں والا، دیکھنے کے قابل تو یہ رہ گیا مسلمانوں کی نظر میں۔ اور جو اپنی اللہ کو راضی کر رہا ہے، جو آخرت کو بنا رہا ہے، جو جنت کی نعمتوں کا ذخیرہ کر رہا ہے، جو ابدی زندگی میں چین اور سکھ کو جب اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں، التفات کے لائق بھی نہیں ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے، دیکھنے کے بھی قابل نہیں، مسابقہ کیا کریں گے ہم اس سے؟ تو یہ آج کے ماحول میں ہم سب کا حال بن گیا ہے، اور یہ ہمارا اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر مرنے کے بعد پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس صورتحال کو بدلنا ہے، اس صورتحال کو بدلنا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہی کو دیکھنا ہوگا، اولیاء کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نیک بندے ان کو دیکھیں۔ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو آپ مالدار صحابہ کو دیکھیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے غریب بنایا ہے تو غریب صحابہ کو دیکھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے تو حاکم صحابہ کو دیکھیں۔ آپ محکوم ہیں تو محکوم صحابہ کو اسوہ بنائیے۔ آپ مزدور ہیں، مزدور صحابہ سے سبق سیکھیے۔ آپ کسی کے ماتحت ہیں تو غلام صحابہ کرام سے سبق سیکھیے، باندیوں سے صحابہ میں جو تھی۔ آج اس دور میں باندیاں تو ہیں نہیں، اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق اب بنیں گے بھی نہیں، فی الحال تو نہیں بنیں گے، کوئی نہ باندی ہے نہ غلام ہے، لیکن عملی طور پر زمینداروں، جاگیرداروں، حکمرانوں کی طرف سے رعایا غلام بنائی گئی۔ غلام کون ہے؟ جو اپنے حقوق سے محروم ہے۔ آزاد کو جو حق حاصل ہے، غلام کو وہ حقوق نہیں حاصل ہے۔ آزاد آزاد ہے، آزادی ہی سب سے بڑا حق ہے۔ آج دنیا میں حکومتوں نے رعایا کی آزادی کا حق بھی چھین لیا ہے اور ایک طرح اپنا غلام ہی بنا کے رکھا ہے۔ اگر مسلمان کسی جگہ اس مجبوری کی حالت میں جی رہے ہوں کہ گویا وہ غلامی کر رہے ہوں، تو غلام صحابہ کرام کو دیکھو، غلام باندیوں کو دیکھو۔ جو صحابہ کرام میں جو باندیاں تھیں، یہ باندیاں، یہ غلام، کافروں کے غلام، کافروں کی باندیاں، ظالموں کی، لیکن ایمان والیاں تھیں اور ایمان والے تھے، تو انہوں نے کس طرح اپنا ایمان بچایا، انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر کی۔ تو کوئی مجبور زندگی گزار رہا ہو، وہ بھی ان کے لیے بھی اسوہ ہے صحابہ کرام، ان کو اپنے سامنے رکھو۔ مجرد زندگی گزار رہے ہیں، مجرد صحابہ کرام کو دیکھو۔ مزوج زندگی گزار رہے ہیں تو مزوج اور شادی شدہ صحابہ کرام کو دیکھو۔ شوہر ان صحابہ کو دیکھیں جنہوں نے نکاح کیے تھے اور ان کی بیویاں تھیں، بیویاں ان صحابیات کو دیکھیں جنہوں نے نکاح کیا اور ان کے شوہر تھے۔ جو لوگ اولاد ہیں وہ صحابہ کی اولاد کو دیکھیں، جو ماں باپ ہیں وہ صحابہ کے ماں باپ کو دیکھیں۔ سماج میں ہم جس نوع سے بھی جی رہے ہوں، جس حیثیت سے بھی ہم زندگی گزار رہے ہوں، اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہو، اس کے لیے اسوہ صحابہ کرام میں مل جائے گا۔ صحابہ کرام حجت ہیں، کسی کو بناؤ اسوہ، کسی کو بھی اسوہ بنا لو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہ مقام عطا کر دیا ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی کو بھی بنا لو. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہونے کے باوجود ایک فرد واحد تھے. تمام جلوے بیک وقت آپ سے ہمارے سامنے نہیں آ سکتے، اس لیے مجموعی طور پر وہ اسوہ اور ان کے جلووں کے عکس کے طور پر صحابہ کرام اسوہ. تمام صحابہ ان کی کسی صفت کا عکس ہیں، اور وہ الگ الگ پھر بٹ گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء ہوئے تو 1,24,000 صحابہ ہوئے. گویا 1.25 انبیاء کے کمالات جس ہستی میں جمع کر دیے گئے تھے، ان 1.25 کمالات کو اس کا عکس اور پرچھائی بنانے کے لیے 1.25 غلاموں کو دے دیا، خدمت گزاروں کو دے دیا، شاگردوں کو دے دیا. وہ سارے کمال ایک ذات میں آ کے اکٹھے ہوئے، پھر اس سے تقسیم ہو کر کے صحابہ کرام میں پھیل گئے. اب جیسا انبیاء کی ایک ایک امتیازی شان ان کی امتوں کے لیے اسوہ ہے، ہمارے نبی کی ایک ایک شان صحابی میں منتقل ہو کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن گئی. اس لیے اصحاب کرام کی جو اہمیت ہے اس دین میں وہ کہیں اور نہیں ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس دین میں اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، ہر ایک کے لیے ایک نمونہ بنایا گیا. میرا کوئی سا مزاج ہو، میری کوئی سی مصروفیت ہو، میری کوئی سی حالت ہو، مجھے ایک صحابی اپنا ہم مزاج مل جائے گا، اپنے حالات کے حساب سے مل جائے گا. اس کو بنائیے بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. کوئی صحابی ہمارا مقتدا ہو، اس کے پیچھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کے پیچھے ہم جنت ہی میں جائیں گے. تو یہ دیکھنا اور اس میں مسابقہ کرنا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ صحابی کتنا دولت مند کیوں نہ ہو، اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان. صحابی کتنا نادار کیوں نہ ہو، اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان. صحابی کے پاس جسم چھپانے کے اتنے کپڑے بھی نہ ہوں، مگر قیمتی چیز اور حفاظت کرنے کے قابل چیز ایمان. صحابہ کرام تاجر ہوں، صبح سے شام تک دھندا کاروبار کرتے ہوں، لیکن قیمتی چیز ان کے پاس ایمان ہے. صحابہ کرام غلامی کر رہے ہیں، لیکن قیمتی چیز ان کے پاس ایمان ہے. صحابہ کرام آقا ہیں، پر قیمتی چیز ایمان ہے. صحابہ کرام آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں، لیکن اگر کوئی قیمتی چیز ان کی نظر میں ہے تو ایمان ہے. صحابہ کرام ایک چادر میں زندگی گزار رہے ہیں، کئی کئی دن میں ایک دفعہ کھا رہے ہیں، اس کے پاس بھی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. نظر اس پہ ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر ایک مچھر اس کے پاس تھوڑا زیادہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی چیز ہے جس کے لیے ہم مر مٹیں، وہ کوئی چیز ہے جس کے لیے ہمیں اس قدر احساس ہو کہ ہم اپنی اصل دولت اور اصل نعمت کو فراموش کر دیں. کیا چیز ہے وہ دیکھنے کے قابل؟ حضرت مولانا میاں اصغر حسین محدث دیوبندی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پڑھا کے جا رہا تھا، مدرسے سے گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں گوبر پڑا ہوا تھا، جانور کی غلاظت پڑی ہوئی تھی. اس گوبر کے سلسلے میں 2 ہندو لڑکیاں لڑ رہی تھیں، آپس میں گتم گتا تھی، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. حضرت بیچ میں گئے اور کہا کیوں لڑ رہی ہو جی تم لوگ؟
کیا جھگڑا ہے تمہارا؟ تو ان لوگوں نے فوراً کہا کہ چچا جان یہ گوبر میں نے جمع کیا تھا، یہ کہہ رہی کہ میرا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں میں لا کے رکھی تھی تو یہ کہہ رہی کہ میرا ہے۔ تو اس گوبر پر دونوں کو حق جتانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ہنسی بھی آئی اور بہت رونا بھی آیا، اس واسطے کہ ہنسی اس پر آئی کہ اس حقیر چیز پر بھی کیا آپس میں لڑائی ہوگی کہ میرا ہے اور تیرا ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ایک جانور کی غلاظت ہے، اس غلاظت پہ بھی حق جتا رہے ہیں دو لوگ ایک حقیر سی منفعت کے خاطر، چھوٹے سے فائدے کے خاطر، اور اس پہ لڑائی ہو رہی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جس دنیا کے لیے ہم لوگ لڑ مر رہے ہیں، اور جس دنیا کے لیے ہم لوگ عداوتیں اور دوستیاں اور دشمنیاں کر رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم لوگ فرائض کو غارت کر رہے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم لوگ اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز سے محروم ہو رہے ہیں، یہ دنیا تو اللہ کی نظر میں اس گوبر کی اتنی بھی نہیں۔ اس نے تو مچھر کے پر کے برابر ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس پہ رونا بھی آیا کہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ جیسے وہ ہنسنے کے قابل فرشتے ہم پہ ہنستے ہوں گے، قدسی ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس چیز کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کس چیز کے لیے مر کھپ رہے ہیں، کس قدر نادان ہیں، کیسے احمق لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کو قیمت نہیں سمجھ میں آئی، قدر نہیں سمجھ میں آئی، کیا دولت اللہ نے دے رکھی ہے، وہ جا رہی کہاں، لٹ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ ہماری اولاد کا ایمان کدھر جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا ایمان کہاں ہے، کس سطح پر آ گیا ہے، کیا تعلق مع اللہ ہے، کیا ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کے وجود کا یقین ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، کیسی اس کی محبت ہے نہیں ہے۔ ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے، ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے، کون خدا، کیسا اقتدار، کیسا مالک، اور کیسا کچھ پرواہ ہی نہیں۔ جگہ جگہ حالات کا کبھی ذکر نکلتا، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری موافقت کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چند مہینوں کی بیکاری نے ہمارے نوجوانوں کو اور بھی بیکار کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے۔ تو اب تک تو مذاکرے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اچھی حالت دیکھنے کا نہیں مولانا ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا اچھا حال سامنے آیا ہے، ابھی تک تو نہیں کیا۔ جہاں ہماری بات، جہاں یہ ذکر نکلا ہے، سب نے اس سے موافقت کی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور پہلے کے مقابلے میں غافل ہو گئے ہیں دین سے، اور ہو گئے ہیں زیادہ، کیونکہ اتنے دن پڑے سوتے رہنے کی عادت پڑ گئی۔ اچھے لوگ کچھ مصروف رہتے تھے، کچھ اچھے کام کرتے تھے، وہ بھی بیکاری میں بیکاری کے عادی ہو گئے۔ کتنا وقت خراب ہوا ہے، کتنی ہماری نسل برباد ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بلا سے کسی قوم کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ملت اسلامیہ کا ہوا ہے۔ لوگ کبھی کبھار ہفتہ دو ہفتہ کبھی کسی اچھے برے میں مندر چلے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن عیسائی چرچ کو چلے جاتے ہیں، وہ بھی جو مذہبی ہیں، جو نہیں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں۔ میں نے انگلینڈ میں معلوم کیا کہ اس قدر کثرت سے چرچ بکتے کیوں ہیں یہاں، پرانے 100 سال 200 سال کی عمارتیں بک رہی ہیں چرچ کی، اور کوئی بھی خرید کے کوئی اسکول بنا رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، جس کو چائے بیچ دیتے ہیں، جو قیمت لگا دے لے دے بیچ دیتے ہیں۔ تو چرچ بکتے کیوں ہیں یہاں پر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فادر اتوار کے دن صبح سے کھول کے بیٹھتا، شام تک ایک بھی پریئر کرنے والا نہیں آتا۔ بعد میں وہ ٹرسٹیز سے کہتا ہے کہ بھئی فائدہ کیا ہے اس کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی جہاں ضرورت ہے وہاں بنائیں گے، یا اس ٹرسٹ سے دوسرے رفاہی کام کر لیں گے، لہذا اس کو فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ عمارت فروخت کر دیتے ہیں۔ کتنی مسجدیں انگلینڈ کے اندر ایسی ہیں جس میں میں خود بیان کیا ہوں، وہ باہر سے چرچ ہے اور اندر، کیونکہ وہاں باہر سے عمارتوں کو بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
اس لیے باہر سے وہ چرچ ہی ہے، اندر جاؤ بالکل پوری مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بے حساب، لوگ اذان ہو رہی نماز پڑھ رہے ہیں، سب آ رہے جا رہے کر رہے، تو ہے ہی نہیں عبادت کرنے والے۔ تو جس قوم کے اندر مذہب کا رابطہ اتنا ہو، کمزور ہو، اور وہ اپنی عبادت گاہ سے اس قدر بے نیاز ہو گئے ہوں، بے پرواہ ہو گئے ہوں کہ پورے دن میں، ہفتے میں ایک دن کھلتا ہے اور اس میں بھی پورے دن میں کوئی پریئر کرنے والا نہیں ہے، تو اس قوم کا کیا نقصان ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے؟ جو لوگ اپنے ہی گھروں میں مورتیاں رکھ لیتے ہوں اور عبادت گاہ کو کبھی کبھار ضرورت پہ جاتے ہوں، وہ نہیں گئے تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ جس کو 5 دفعے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کا حکم تھا روزانہ، وہ نہیں جا سکا تو اس کے ضمیر کا کتنا نقصان ہوا، اس کے باطن میں کتنی ظلمت آئی، اس کو کس قدر شکست کھانا پڑا اپنے نفس سے، شیطان سے۔ باہر رہتے تھے، مصروف رہتے تھے، عورتیں اپنے کام میں، مرد اپنے کام میں، لیکن جب مسلسل گھر میں رہنا پڑا کچھ دن تک، گھر کے جھگڑے، اس میں اختلافات، اس میں غیبتیں، اس میں برائیاں، ایک دوسرے کے خاندان کے، فرصت نہیں تھی، عورت شیئر نہیں کر لے سکتی تھی ان باتوں کو کہ شوہر آتا ہی تھک تھکا کے تھا رات میں، مرد آتا تھا تو اپنی ذمہ داریوں مصروفیات سے یہ سب، ارے بھائی یہ کنتے دھندے چھوڑو، کھانا وانا نکالو، آرام کرو، کچھ اچھی باتیں کرو۔ لیکن جب گھر میں بیکار تھے تو یہ غیبتیں ہوتی رہیں، بہتان لگتے رہے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہوئے، جھگڑے ہوئے، ٹنٹے ہوئے، طلاقوں تک نوبت آ گئی گھروں کے اندر۔ پتہ چلا کہ ایسا سماج تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا گرا ہوا سماج تھا کہ مل جل کے مرد عورتیں، میاں بیوی، بچے گھر میں نہیں رہ سکتے، اتنا گرا ہوا سماج ہے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ باہر رہتا تھا، یہ گھر میں رہتے تھے تو چل گیا، بچے اسکول میں رہتے تھے تو چل گیا، اور جب سب ایک جگہ رہے تو اس وقت ہماری قلعیں کھل گئی کہ یہ کس نبی کی امت کیسی امت ہے؟ کیا ہمارے نبی کی امت ایسی ہے؟ ہمارے نبی نے تو محبتیں بانٹی ہیں، پیار دیا ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد کا احساس دیا ہے، ایک دوسرے پر مر مٹنے اور قربان ہونے کے جذبے دیے ہیں، سماج کو ایک پاکیزہ سماج بنایا ہے، گھروں کو ایک خوشحال گھرانہ بنایا ہے، بنا دولت کے، بنا پیسے کے، بنا مال کے، بنا اسباب کے خوشحال گھرانہ بنایا نبی، اخلاق کے ذریعے سے، ایثار کے ذریعے سے، محبتوں کے ذریعے سے۔ آج اچھے اچھے گھر، اس میں سب کچھ سامان، قیمتی قالینیں، شاندار صوفے اور ایئر کنڈیشن اور سب، لیکن ان کے گھروں میں اتنے جھگڑے ہوئے، مار پیٹ ہوئی، فتنے ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس واسطے ہوئے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ تک بھی نہیں تھا۔ وہ پڑھے لکھے سمجھ رہے تھے اپنے کو، قابل لوگ سمجھ رہے تھے اپنے کو، یہ سب کچھ ہوا، عبادتیں نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی۔ مرد اپنے گھر والوں کو لے کے عبادت کی، 4 دن یہ ذوق چلا، رمضان تک پھر بھی غنیمت رہا ماحول۔ رمضان گزرا تو بس جو ہم نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی تصویر پیش کی خدا کے سامنے، بس اللہ ہی ہے جو ہمیں برداشت کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے۔ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے، اتنا موقع ملا تھا اپنے بچوں کو ایمان سکھانے کا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، یعنی علوم بعد میں حاصل کیے، ایمان پہلے سیکھا۔ ایمان ہی نہیں تو کیا علم، کیا عمل، ایمان پہلے ہے۔ صحابہ کو پہلے ایمان بنایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو احکام دیے گئے۔ قرآن تو مکے ہی سے نازل ہو رہا تھا، حضرت عمر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن پہلے نہیں تھا، قرآن تو پہلی وحی سے، پہلی نبوت کے پہلے دن سے نازل ہو رہا ہے۔ قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں احکام نازل نہیں کرتے تھے، ایمان بنا رہے تھے۔
ایمان بنا رہے تھے. مکے کی تمام مکے کی صورتیں آیتیں محدود چند احکام کے علاوہ باقی سب ایمان بنایا جا رہا تھا، ایمان بنایا جا رہا تھا. ایمان بننے کے بعد احکام نازل کیے گئے مدینہ منورہ میں. سورہ بقرہ نازل ہوئی. سورہ بقرہ احکام سے بھری پڑی، احکام نازل کیے گئے. سورہ نساء میں احکام نازل کیے گئے. آل عمران میں احکام نازل کیے گئے. احکام اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. کب؟ ایمان بنانے کے بعد احکام نازل کر رہا ہے. ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا حاکم ہے، اور وہ بھی اتنا طاقتور حاکم ہے، تو وہ کاہے کو اس کی فرما برداری کرے گا؟ کیوں اس کے حکم پہ مر مٹے گا؟ ایک کو معلوم ہے، بس وہ سراپا اطاعت بنا ہوا ہے، فرما بردار بنا ہوا ہے. پہلے اللہ کی معرفت، پہلے اللہ کی ذات عالی پہ یقین، پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا احساس، اس کے ناراض ہونے کا احساس، پہلے اللہ تبارک و تعالی شانہ کہ ہاں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شوق، اس کا ذوق، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانی کرو، جہاد کرو، سب بعد میں. اور جو حکم آیا تو آمنا صدقنا، کسی حکم سے گرانی ایمان والوں کو نہیں ہوئی، منافقین کو ہوئی ہے، منافقین کو ہوئی. قرآن نازل ہوتا تو گھبراتے تھے، قرآن نازل ہوتا تو حیران ہوتی تھی. لیکن صحابہ کرام جو تھے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایمان بڑھتا تھا، یقین بڑھتا تھا، عمل کا ذوق و شوق بنتا تھا، آخرت کو پانے کے لیے دنیا قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. جیسے جیسے قرآن اترتا جاتا تھا صحابہ کرام کے ایمان زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا تھا، ایمان بڑھتا تھا. فزادہم ایمانا، ایمان بڑھایا اللہ نے ان کا، اللہ نے بڑھایا. تو ایمان کیسے بڑھتا؟ قرآن سے بڑھتا تھا. لیکن قرآن کریم کیا ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، جن کی اولاد اس کو سمجھ بھی نہیں سکی ہے، ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ بچے، وہ بچیاں آج جو 18 20 22 24 سال کے نوجوان ہیں، سماج میں ایسی تبدیلی آئی ہے، 28 30 سال شادیاں ہی نہیں ہو رہی. ایک صاحب مجھ سے مشورہ کرتے تھے اپنی بچی کے سلسلے میں، تو ان کو جو پیغامات آ رہے تھے تو مشورے کے لیے لے کے آتے تھے. 2 4 5 6 مجھے یاد نہیں کتنے لے کے آئے، سب میں دیکھا تو عمر 28 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 27 سال، سب کی عمر یہ ہے بچوں کی. اب رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اس عمر میں جا کر کے. سماج پاکیزہ رہے تو کیسے پاکیزہ رہے گا؟ کیسے پاکیزہ رہے گا؟ 18 سال 16 17 سال کی عمر سے اس کی شہوت اس کو ورغلا رہی ہے، اس کے اندر انسانیت زندہ ہے، تو اس کے جذبات بھی برانگیختہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بے چین کر رہے ہیں. فطرت ہے، آپ فطرت کا خون نہیں کر سکتے، آپ فطرت کو دبا نہیں سکتے، آپ نیچر کے قاتل نہیں بن سکتے. اللہ نے اسی عمر میں دے دی ہے ان کو. ابھی کیا عمر ہے، ابھی کیا تیرے کو شادی کا خیال ہے؟ یہ ماں باپ کا احساس ہے. ساٹھ 70 برس ہو گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. حکیم الامت رحمہ اللہ علیہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں ان کی خواہش پر کچھ مضامین لکھا کرتے تھے. وہ مضامین کا مجموعہ پھر بعد میں اصلاح انقلاب امت کے نام سے چھپا. انقلاب امت یعنی امت میں جو انگریزی تبدیلی آئی، مغربی تبدیلی تہذیب میں آئی، وہ انقلاب امت، اس کی اصلاح کے واسطے حضرت مضامین لکھا کرتے تھے.
اسی میں ایک مضمون شادی بیاہ کی تاخیر کے سلسلے میں بھی حضرت نے لکھا تھا. اب بہت پرانی بات ہو گئی، اس وقت لکھا تھا. اور دیکھیے کتنے درد سے حضرت نے لکھا تھا کہ یہ کس قدر سنگ دلی کی بات ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو بوڑھا باپ اپنی بڑھیا کو لے کر خلوتگاہ میں چلا جاتا ہے اور جوان بچی اپنی کٹیا کے اوپر تڑپتے ہوئے رات گزارتی تھی. یہ گھروں کا ماحول آج گھر گھر کا یہ ماحول ہے. ماں باپ انجوائے کر رہے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ اپنا تڑپ رہی ہیں کانٹوں کے بستر کے اوپر صبح کر رہی ہیں. یا جہاں شرافت ہے، جہاں شرافت نہیں ہے وہاں علائق تعلقات قائم ہیں، غیروں سے ان کے ساتھ جو ہے اپنا چاٹنگ چل رہی ہے، ٹاکنگ چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. بلکہ ان کے ساتھ راتوں میں غائب بھی ہو جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. ماں باپ اپنی عزت چھپانے کو یہ برداشت کر لے رہے ہیں، لیکن شادی کرنے کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سانپ سوکھ گئے ہیں یا دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے، دل پتھر ہو گئے ہیں. احساس کس کو کہتے ہیں؟ یہ ختم. اب خود بچوں کا بھی یہ حال ہو گیا، بچیوں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ ابھی کیا کرنا ہے، ابھی کیا کرنا ہے. یعنی ہر گناہ کرو، ہر زنا کرو، لیکن شادی نہ کرو. کیا جلدی ہے شادی کرنے کی؟ گویا وہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، گویا وہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے جس میں آپ اللہ رسول کے پابند ہو. ایسا کچھ اس کا نہیں ہے. وہ تو صرف اپنی ذات کی بات ہے، ہم کریں نہ کریں. ہم جلدی کریں، ہم دیر سے کریں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ایسا ماحول بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے دین کو، ان کی ذات کو رسوا کرنے کا سامان مسلمان کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ صاحب ڈنمارک نے چھاپ دیا تو اس نے ظلم کیا، اور نیوزی لینڈ نے ایسا کیا، فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں ملک نے یہ کیا. تو صاحب آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ غیر تو ہمارے دین پر انگلی بھی نہ اٹھائے اور ہم اپنے دین کی پوری عمارت ڈھا دیں. ہمیں حق ہے اس کا کہ ہم اپنے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائیں، ہم اپنے دین کا کتنا ہی سودا کر لیں، لیکن دوسرا نہ کہیں. دوسرا کہے گا تو ہم جوش میں آئیں گے، ہم اس سے انتقام لیں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے دوسرا تو بے ایمان ہے، وہ کہتا ہے تو کہے، اس کی تو عاقبت پہلے ہی سے برباد ہے. تم اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم تو خوش قسمت تھے، تمہیں تو ایمان دیا گیا تھا، تمہیں تو اللہ رسول کی محبت دی گئی. تم کون سے ان کی عزت کرنے والے بنے؟ تم کون سے ان کے احکام کی عزت کرنے والے بنے؟ ہم نے کیا قدر کی ہے اللہ رسول کی؟ اب دور ایسا پورے عالم میں آ رہا ہے. ایمان والی باتیں، ایمان کی محنتیں، ایمان کے تذکرے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور قدرت کے واقعات اور تذکرے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، احسانات کی، انعامات کی باتیں، کلام اللہ شریف کی عظمتوں کی باتیں عربوں کے گھروں میں ختم ہو گئیں تو وہاں دین سرے سے رخصت ہو گیا. آج کیسا کچھ انقلاب آ رہا ہے، کیسی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اف کہنے والا بھی نہیں ہے. ہوں گے کچھ اللہ کے بندے، خالی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں سے، لیکن وہ سسکیاں لے رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کے رو رہے ہیں، وہ اپنے مسلح کو اپنے آنسوؤں سے تر کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اکثریت کو دیکھ رہا ہے. اللہ انہیں اجر دے گا، اللہ ان سے راضی ہے بے شک. لیکن اللہ کے نبی نے پہلے ہی خبر دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چینی کے ساتھ گھر سے نکلے. میں سمجھی کہ کوئی خاص بات ہے جس کا آپ اعلان کریں گے. وہ جب باہر چلے گئے تو میں بھی دروازے میں آ کے کھڑی ہو گئی، پردے سے کان لگا کے کہ کیا خاص بات ہو گئی ہے اور کیا خاص خبر آنے والی ہے.
تو آپ نے باہر جا کر کہا لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع کیے گئے، ممبر پہ چڑھے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے رہو، نہیں تو اللہ کا خاص عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس کے بعد تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اور وہ قبول بھی نہیں کی جائیں گی۔ تو اب نیک لوگ کر رہے ہیں دعائیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی دعاؤں ہی پر ہمیں کچھ امید آس ہے کہ اللہ رحم فرما دے گا۔ باقی امت تو اپنی جگہ پہ ہے، ٹس سے مس نہیں، جس کے جو حالات ہیں انہی حالات میں، جو جتنے گناہوں میں مبتلا ہے، اس 4 مہینے کی سخت ترین آزمائش کے بعد ان گناہوں میں 1% بھی کبھی نہیں۔ جو فرائض و واجبات کے تارک تھے برابر تارک ہیں، ان حالات نے ان کو پابند نہیں بنایا۔ اللہ کی آزمائش نے، اللہ کے جھنجھوڑ نے، اللہ کی پکڑ نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہی غفلتیں، وہی بے حسی، وہی سنگ دلی آج ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے، جو بچے ہمارے گھر میں پل رہے ہیں، اللہ کے واسطے ان کے اوپر رحم کرو، ان بچوں کو اللہ والا بناؤ، ان بچوں کو دین والا بناؤ، ان بچوں کو قرآن والا بناؤ، ان بچوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بناؤ، ان کا چاہنے والا بناؤ۔ یہ بچیاں، یہ بچے مظلوم ہیں، کسی دشمن اسلام کے مظلوم نہیں ہیں، ان کے ایمان والے ماں باپ کے مظلوم ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے گھر میں جنم لیے ہیں جس گھر میں ان کو ایمان کی بات سننے کو نہیں ملتی، جس گھر میں ان کو اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ کان میں نہیں پڑتا، جس گھر میں ان کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پاکیزہ زندگی دکھائی نہیں جاتی، جس گھر میں ان کو حیا اور شرم کی تعلیم نہیں دی جاتی، جس گھر میں ان کو سیدنا محمد الرسول اللہ کی عظیم الشان سنتوں اور خلق کریم اور خلق عظیم کو اختیار کرنے کی رغبت نہیں دلائی جاتی، اور جس گھر میں ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے اور اللہ کی کتاب سمجھنے اور سننے کی توفیق نہیں ملتی، کتنے مظلوم اور کتنے محروم ہیں وہ بچے جو ایسے گھروں کے اندر اپنے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ان کے بننے کا زمانہ ہے، ان کے سیکھنے کا دور ہے، ان کے عقیدے بننے کا زمانہ ہے، ان کے یقین بننے کا زمانہ ہے، ان کے اخلاق سنورنے کا زمانہ ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کے پیدا ہونے کا زمانہ ہے، ان کے دلوں میں قرآن کریم کی اہمیت پیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ لیکن یہ تو پورا کا پورا ABCD میں گزر جائے، یہ تو سارا کا سارا اسکول پڑھانے میں گزر رہا ہے۔ آج اگر غم ہے تو بچوں کے سال خراب ہونے کا غم ہے۔ یہ غم کسی کے سینے میں نہیں ہے کہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی آزمائش بھیجی تھی، اگر اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو اس سے سخت عذاب بھیجے گا، اور اس کے شکار ہماری اولاد ہوگی۔ اس کا کسی کو احساس نہیں۔ سال خراب ہو گیا بچوں کا، تعلیم خراب ہو گئی بچوں کی، تعلیم خراب ہو گئی، سال خراب ہو گیا، سال خراب ہو گیا، بس اس کی فکر ہے۔ ایمان کا بھی کوئی غم ہے، دین کا بھی کوئی احساس ہے، تو دشمنان اسلام کی پیدا کردہ تعبیرات، ان کے بتائے ہوئے اسلام کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کیا ہے، اسلام تو ایک عقیدے کا نام ہے، ہمارا عقیدہ کیا خراب ہے، بس ختم۔ اگر یہی حال رہا تو وہ جو تھوڑا بہت ہے جس کو آپ ہے کہہ رہے ہیں وہ بھی تھا ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ہے کہاں رہے گا۔ اس لیے اس مہینے کی مجلس سے یہ پیغام آپ لوگوں کو دینا ہے،
تمام سامعین و سامعات کو کہ گھروں کا ماحول بدلیے، کچھ چونکیے، چوکنا ہوئیے، سمجھیے ایک بے نیاز ذات سے سابقہ ہے، بے شک رحمان و رحیم ہے، لیکن جتنا بڑا رحمان ہے اتنا بڑا غنی بھی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ ہمارے نبی سے بھی کہلوایا گیا ہے، نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن یہ سن لو کہ وہ صاعقہ جو عاد و ثمود پر آیا تو تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ وہ ہوا جس نے ایک ہفتے میں پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے والی طاقتور قوم، من اشد منا قوہ کہنے والوں کو کھجور کے کھوکھلے تنے بنا دی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ کچھ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ شہر پناہ کی فصیل پر آ کر جبرائیل نے ایک چیخ ماری، سمود کے کلیجے پھٹ کے حلق میں آ کے اٹک گئے۔ کچھ لوگ حج کو گئے تھے، واپس آئے تو بستی کو دیکھ کے کہا ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہاں آبادی ہوا کرتی تھی۔ یہ قادر مطلق خدا ہے جس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن سمجھنا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے الرجی ہے، چلنا ہی نہیں ہے۔ چلو ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ یہ ایمان والوں کا بھی طریقہ بن گیا ہے، ورنہ ایمان والے اپنے نبی کے دین پر ایسے جمے رہتے تھے کہ بڑے بڑے طوفان ان سے ٹکرائے، آندھیاں ان سے ٹکرائیں، اور وہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمے رہے۔ ٹکرانے والی گمراہیاں آگے نکل گئیں، لیکن ان کے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکی۔ اب صورتحال یہ ہے، اللہ کی کتاب ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، نبی کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، کہنے سننے کا فریضہ امت کے علماء انجام دے رہے ہیں، نت نئے ذرائع سے، نت نئے طریقوں سے، کہیں بیٹھ کر کسی بھی طریقے سے کان میں پڑتا رہے اللہ کا دین، اللہ کی پکار سنائی دیتی رہے، اس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ کوششیں ٹکرا کے نکل جا رہی ہیں، لیکن ہماری بے حسی والا دل پہاڑ کی طرح وہیں جمع ہوا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اگر یہ صورتحال رہی تو ہمارا تو بہت کچھ لٹ گیا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے موقع ہے توبہ کا، اور ہمارے لیے انشاءاللہ زندگی پڑی ہوئی ہے صحابہ جیسے بننے کا، اولیاء اللہ بننے کا، اس پوری دنیا میں انقلاب لانے کا، وہ حسین انقلاب جو نبی کی روح کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جو اللہ کو دیکھ کر خوش کر دیتا ہے۔ آپ کی نسل لائے گی، ہمارے بچے اگر ہم تیار کریں، وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں احساس نہ ہو تو کوئی چیز ہمیں جگا نہیں سکتی، خواب غفلت سے اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دولت کے لٹنے کے غم سے زیادہ، ہر نعمت سے محروم ہونے کے غم سے زیادہ اپنے بچوں کے ایمان کا غم ہمیں ستائے، اور ان کے دین کی فکریں ہمیں ستائے، اور انہیں دیندار بنانے، اللہ والا بنانے، نبی والا بنانے، قرآن والا بنانے کی اللہ تعالی ہمیں ایسی فکریں نصیب فرما دے جو ہر فکر پر غالب آ جائے، سب سے بڑی فکر ہماری یہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت کی ساری مشکلات کو دور فرمائے، پریشان حالیوں کو ختم فرمائے، جو معاشی سخت تنگ آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے
تمام انسانیت کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اس کا متبادل نصیب فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور بے فکری و بے حسی کو بھی ختم فرمائے، اور دین ایمان کا شوق ذوق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔